نظر مولا نیاز حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کے نام کا دیا۔ حضرت اسامہ کے پاس آئے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے کہ بیماری ہے اور موت کا وقت مجھے قریب لگ رہا ہے، لیکن میرے سر پہ قرض ہے۔ میرے سر پہ کیا ہے؟ اور قرض کتنا ہے؟ 60,000 درہم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنے والد سے سنا ہے۔ مرویات بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو دین کی روایات ہیں، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کسی کا قرض دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشکلیں دور کر دیں گے۔ لہٰذا میں اللہ کے لیے تیرا 60,000 قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 60,000 اربوں بنتے ہیں یہ، تو یہ کام کس کے لیے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ حضرت، یہ ہے سیرت النفوس کی، یہ ہے تاریخ اور یہ ہے عمل ان پاک نفسوں کے، ان قدسی ذاتوں کے۔ تو میں صرف اور صرف اسامہ، میں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جبکہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے نام کی نظر بھی دے سکتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے زیادہ تو کسی کو پیار نہیں ہے، لیکن وہ پابند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ ہم نے ادب اپنی طرف سے بنا لیا کہ ایویں کرو تینوں ادب آندے نے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے سے سلام لو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کر لو، اسے پانی پوچھو۔ اب میں آپ کو کہوں بھائی میں اس بندے نوں با ادب مننا ہے جیڑا میرے آن تے 5-6 بازیاں لاوے، نہ وہ کو بازیاں لگن، نہ میرے کاغذاں چ با ادب ہوئے۔ میرے نزدیک بعد وہ ہے جڑا 10 منٹ میرے سامنے ایک لات اداں کر کے کھڑوے، یہ میرا اپنا معیار ہے۔ اب کوئی ایسے نہیں کرتا، وہ میرے کاغذوں میں بے ادب ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کے دین میں بے ادب بولے۔ ایک بندہ آندا کہ تو ایداں کرتے پھر اہل بیت دا محب گنیا جائیں گا، بھی میں ایداں نہیں کرتا، تیرے نزدیک ہوں نا کہ میں محب نہیں ہوں۔ ہم لوگوں کو معیار نہیں بناتے، ہمارے نزدیک معیار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نیاز اللہ کے نام کی بھائی، نظر اللہ کے نام کی، اس چیز میں ساری کائنات کی غلاظتیں آ جائیں۔ سب سے بڑی غلاظت یہ ہے کہ کسی چیز کو رب کو چھوڑ کے، بلکہ اسی بات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں دوسری بات، جو 4 باتیں کی تھیں ان میں دوسری بات یہ تھی، یا علی من ذبح لغیر اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو بندہ رب کو چھوڑ کے، اب یہ بات اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو بتائی، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا نا کہ ایک قوم تیری شان میں غلو کر کے دوزخ میں جائے گی اور ایک قوم تیری شان میں تنقیص کر کے دوزخ میں جائے گی۔ تو انہی کی زبان سے یہ بات کہلوائی، ان کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں لوگ۔ جو بندہ رب کو چھوڑ کے کسی غیر کے نام کا جانور ذبح کرے، اس پہ رب کے فرشتوں، کائنات، تمام رسولوں کی لعنت ہے۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظر بھی اللہ کے نام کی بھائی، نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ میں کہتا ہوں کہ سخت قسم کا رد کرنا چاہیے، یہ چیز واپس کرنی چاہیے۔ حسین کے نانے کے دین میں 9 اور 10 کا روزہ ہے، یہ لوگ جگہ جگہ سبیلیں لگا کے سنت رسول اور روزے کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ سبیلیں، خیراتیں سارا سال چلتی ہیں، محرم کا روزہ صرف 1 دن کے لیے آتا ہے۔ روزے رکھواؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی کے پیروکار تھے، مجسم پیروکار تھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لا اصومن التاسع،
آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. تو بعض نے کہا صرف 9 کا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے عمل سے پتہ چلے گا کہ صرف 9 کا ہے یا 9 اور 10 کا ہے، چونکہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں. یہ بات ان کی وجہ سے امت تک پہنچی. تو انہوں نے بتایا روزہ رکھ کے 9 اور 10 کا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کی گہری سلام دعا تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر میں چھوٹے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا لوٹا یہ اٹھاتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ طیبہ کے بچوں میں سے ہیں جن کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے. اب وہ تو روزے سے تھے اور ہم یہاں گلچھڑے اڑاتے ہیں. تو یہ اپنے رویے ہم سب کو مل جل کے چینج کرنے چاہیے. اس بات کو، اس حق کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے. یہی پیغام ہے اہل بیت کا اور یہی پیغام ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کہ جہاں بدعت دیکھیں اس کا رد کریں اور دل میں دلیری پیدا کریں. ایک یہ بھی اگلے کو چیز لا لی چھاتے سیڑ دیتی، نہیں، اسے کو ہم نے نہیں لینی.